الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، یہ 30ویں سپارے میں سے سورہ غاشیہ ہے جس کی میں نے اس وقت تلاوت کی ہے۔ جو مضمون اس کے اندر جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے وہ ہے فکر آخرت سے متعلق۔ اس دنیا کے اندر جو ہماری زندگی ہے یہ اصل کے اندر جو ہے وہ امتحان ہے ہمارا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ جو زندگی اور موت کا ایک سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس طرح بنایا ہے۔ تو اب یہ زندگی جو ہے جو ہم اس وقت جو ہے وہ گزار رہے ہیں یہ فیصلہ کرے گی کہ کون ہم میں سے فیل ہوتا ہے اور کون ہم میں سے پاس ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جو ہے وہ ایک وہ مثال کے اندر بھی، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ عربی محاورہ ہے، بعض لوگ حدیث کے نام بھی کہہ دیتے ہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اب کھیتی کا اصول کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز کاشت کرتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد پھر ہم اسے کاٹتے ہیں۔ تو ایک کھیتی وہ ہے جو اس دنیا کے اندر کاشت کرنے کے لیے ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے، اور جس وقت یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ کھیتی جو ہے اس کا پھل ہمیں ملے گا، یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ کھیتی نہیں اگ سکی تو اس کا جو وہ پھر ہمیں جو وہ نقصان ہوگا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو
کچھ کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو بھوک لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے، شہوت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں جن کا بڑے احسن انداز میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، زُرِّيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اس میں سب چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں جن کی خواہش جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہی اصل کے اندر جو ہے وہ انسان کا امتحان ہے۔ ایک طرف یہ انسان کی خواہش ہے، ضرورت بھی ہے، اور دوسری طرف یہ انسان کا امتحان ہے، یا یہ اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر جو اپنی خواہشات ہیں یا جو اپنی ضروریات ہیں ان کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے کرے، اور کوشش کرے کہ زیادہ وقت جو ہے وہ آخرت کی کھیتی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ آخرت کی کامیابی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ لگائے، کیونکہ یہ ہر انسان نے خود کرنا ہے، کوئی دوسرا انسان کے اوپر جو ہے وہ جبر نہیں کر سکتا، خود کرنا ہے۔ اسی وجہ بنا کے اوپر جو ہے وہ اس کی کامیابی یا ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کس ماحول کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا تھا، کتنے وسائل دیے تھے، کتنی صلاحیتیں دی تھی، اور پھر اس کے اعتبار سے اس نے جو ہے وہ کتنی صلاحیتیں لگائیں، کتنا وقت اس نے جو ہے وہ لگایا، کتنے وسائل اس نے جو ہے وہ لگائے، اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کامیابی یا اس کو جو ہے وہ پھر ناکامی جو ہے وہ اس کا نصیب ہو جائے گی۔ بہرحال کامیابی اس دنیا کے اندر جس کو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں نا، وہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ ہم عام طور پر اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات جو ہیں ان کا پورا ہونا، اس کو ہم عام طور پر جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور اگر یہ خواہشات ہماری پوری نہیں ہوتی یا اس طرح سے پوری نہیں ہوتی جس طرح ہماری جو ہے وہ چاہت ہوتی ہے، تو ہم غیر مطمئن جو ہے وہ رہتے ہیں۔ بالعموم ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اگر اس نے اچھا کھایا پیا ہے، بچوں کو پڑھا لیا ہے، بچے اچھی جگہ لگ گئے ہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ اس نے مال و دولت جو ہے وہ بنا لیا ہے، تو وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے، اور بلکہ وہ اس طرح بھی کہتا ہے کہ بہت کچھ میں نے جو ہے وہ بنایا۔ لیکن اگر وہ محروم رہا، یہ نہیں بنا سکا، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، دنیا کی نعمت نہیں ہے اگر انسان جو ہے وہ آخرت میں ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر بھی جو ہے وہ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرماتا ہے کہ لوگوں، اس سے پہلے کہ وہ آخرت آئے، آخرت کی فکر کر، اس سے پہلے جو ہے نا وہ جان، مال، وقت، صلاحیتیں جو ہیں ان کو آخرت کی کامیابی کے لیے جب وہ لگا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اے ایمان والو جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا
انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی جو ہے وہ موت آئے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑا سا اور وقت کیوں نہیں دیا۔ اب اور وقت سے اس نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وہ اصل میں چاہتا ہے فاصدق فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کرتا صالحین میں سے جو وہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی نفس کو مہلت نہیں دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کرنا ہے اسی وقت میں کرنا ہے، اسی وقت میں جو ہے نا وہ ایک ایسی اعتدال کی راہ جو ہے وہ اختیار کرنی ہے کہ ہماری دنیاوی ضرورتیں بھی جو ہے وہ پوری ہو جائیں، اور اسی کے اندر ہم جو ہے وہ اپنی آخرت جو ہے اس کی فکر بھی جو ہے وہ کر لیں۔ تو جس نے ان دونوں چیزوں کو، کیونکہ ایسا تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کو بالکل جو ہے نا وہ ہم نظر انداز کر دیں، کیونکہ یہ ہماری کمزوری ہیں۔ لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میری ایک ضرورت ہے، وہ ضرورت میں نے پوری کر لی، اور شیطان جو ہے وہ اس ضرورت کو بڑھا چڑھا کر ہمارے سامنے جو ہے وہ لے آتا ہے۔ مثال کے طور پر رہائش ہے، اب شاید جس گھر میں ہم رہ رہے ہوں ہمیں وہ اچھا نہ لگتا ہو، لیکن یہاں لوگ جھونپڑیوں میں بھی رہ رہے ہیں، زندگی تو وہ بھی گزار رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان سے ان کا انٹرویو کریں جو جھونپڑیوں کے اندر جب وہ رہ رہے ہیں، تو آپ اپنے جتنے ہی مطمئن ان کو پائیں گے، جتنا کچھ آپ اس گھر میں مطمئن ہے اتنا ہی وہ جھونپڑی کے اندر جب وہ مطمئن ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ہونا چاہیے، وہ بھی سمجھتے ہیں ایسے بہتر ہونا چاہیے، بس۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ شعوری طور پر کتنی اپنی جو ضروریات ہیں ان کو محدود کر سکتا ہے، اور اپنی خواہشات کو محدود کر سکتا ہے، اور اپنی وقت، صلاحیتیں، وسائل، ان کو جو ہے وہ آخرت کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ لگاتا ہے۔ اور یہ سمجھ لیں موت کے بعد پھر کوئی وقت نہیں ہے، اور موت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ انسان چاہے گا کہ مجھے کوئی مہلت مل جائے، یعنی موت کے بعد اگر انسان فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا، کیونکہ ناکامی کی جگہ جہنم ہے، کامیابی کی جگہ جنت ہے، اگر وہ جہنم کے اندر جا وہ چلا گیا تو ایک نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر کہ وہ جہنمی جل جل کے جس وقت جو ہے نا وہ ان کی حالت بہت بری ہو جائے گی، عرصہ تک جل چکیں گے، تو وہ کہیں گے قالو ربنا امتنا اثنتین، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، وقالو ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اور 2 ہی دفعہ تو نے ہمیں زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر لیا، فہل الی خروج من سبیل، کیا اب کوئی نکلنے کا رستہ ہوگا؟ یعنی اب یہ تو 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ موت ہمیں ملی ہے، جب عالم ارواح کے اندر انسان کو جو ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ایک نیند دے دی گئی،
اس کو موت سے جو ہے وہ تعبیر کیا. یعنی ہم اس دنیا میں شعور سنبھالنے سے پہلے ایک موت جو ہے وہ دیکھ آئے ہیں پیدا ہونے کے بعد, اور اب سمجھ لیں کہ اس موت سے ہم جاگے ہیں, ہماری روحیں جاگی ہیں. تو اب ایک موت اور آ جائے گی, اور اس کے بعد پھر ہمیں زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا. تو یہ دو زندگیاں اور دو کیا ہوئے, موتیں ہو گئی. تو وہ یہ چاہیں گے کہ اب کوئی تیسری موت بھی ہو سکتی ہے, یعنی جیسے یہ ہوتا رہا ہے ایسا کوئی اور رستہ بھی ہے. تو وہ کہیں گے قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین, 2 دفعہ تو نے ہمیں جو ہے وہ موت دی اور 2 دفعہ تو نے ہمیں جو ہے وہ زندہ کیا. فاعترفنا بذنوبنا, تو ہم نے اپنے گناہ بھی مان لیے, اعتراف کر لیا. تو فہل الی خروج من سبیل, کوئی اب رستہ ہے, کوئی اب موت ہو جائے تاکہ ہماری جان جو ہے وہ یہاں سے چھوٹ جائے. تو یہ اب موت کوئی نہیں ہے. اور یہی اصل کے اندر جو ہے وہ چیز ہے جو سورہ زخرف جو ہے نا اس کی آیت نمبر 77 کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ جب جہنمی جو ہے وہ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے تو وہ جہنم کے دروغے سے کہیں گے, اسے کہیں گے وَنَادَوْا یا مالک, مالک جو ہے وہ جہنم کا فرشتہ, تو وہ جہنم کے فرشتے کو پکاریں گے کہ اے مالک لِیُقَیِّضْ عَلَیْنَا رَبُّکَ, بہتر تو یہی ہے کہ تیرا رب ہمارا کام کر دے. کام کر دے سے مراد کیا, ہمیں ختم کر دے, موت دے دے. کہ اب تو بہتر یہی ہے کہ تیرا رب جو ہے یا تو اپنے رب سے کوئی دعا کر کے وہ ہمیں کیا کرے, ہمیں ختم کر دے, موت دے دے. تو وہ آگے سے کیا کہے گا, قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ, اس نے کہا تمہارے لیے موت نہیں ہے, تم نے ہمیشہ جو ہے وہ اسی حال کے اندر رہنا ہے. سورہ ابراہیم کے اندر بھی یہ مضمون آیا کہ انسان کو لگے گا کہ اب موت آئی, اب موت آئی. یاتیہ الموت من کل مکان, اس کو آتی نظر آئے گی موت ہر جانب سے, لیکن وما ہوا بمیت, وہ مرنے والا نہیں ہوگا, مرے گا نہیں. موت محسوس کرے گا کہ آ رہی ہے, مرے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ اصل کے اندر تو یہی بات سمجھاتے ہیں جو ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لجنت ابدا اولا نار ابدا, یا وہاں ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیش کی کیا ہے, جہنم ہے. تو آج بچنے کی جو ہے وہ کوشش کرو, بجائے اس کے کہ اس وقت حسرت ہو, افسوس ہو, اور آج وہ عمل کرو کہ آخرت کے اندر جو ہے وہ شرمندگی نہ ہو, رسوائی نہ ہو. اب ذرا ان آیات کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں. فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا آپ کے پاس آئی ہے وہ چھا جانے والی کی خبر یا اس کی بات. چھا جانے والی سے مراد کیا ہے, قیامت. یہ قیامت کوئی صرف ایسا واقعہ نہیں ہے آپ یہ سمجھے کہ صرف زمین کے اوپر ہونا ہے. یہ ایک سمجھ لیں کائنات کا ایک بہت جو ہے وہ اہم واقعہ ہے. یہاں تک قرآن کریم کے اندر آیا کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں گے. سورہ انشقاق کے اندر آیا نا, السماء, وہ آیت کس طریقے سے ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا, اور ایک جگہ کے اوپر فرمایا کہ آسمان جو ہے وہ بادل بادل ہو جائے گا. یعنی جس طرح بادل ہلکے بے وزن ہوتے ہیں, یہ کیفیت ان کی جو ہے وہ ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف زمین کا
ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کائنات کے اندر ایک بڑا واقعہ ہے جو ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ حل عطا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، جس دن بہت سارے چہرے جو ہیں وہ ان پر خشیت طاری ہوگی، خوف طاری ہوگا، گھبرائے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اور یہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات کے اوپر یہ بات بیان کی ہے کہ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے تو کچھ چہرے جو ہیں وہ پریشان حال ہوں گے۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 106 107 کے اندر یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کو یاد کرو جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، بے رونق ہوں گے، بے نور ہوں گے، پریشانی کی وجہ سے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور دوسرے کا چہرہ جو ہے وہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، یہ صورتحال ہوگی کہ کچھ چہرے کھلے ہوئے اور کچھ چہرے بالکل بجھے ہوئے۔ تو فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ جو چہرے سیاہ ہوں گے، بجھے ہوئے ہوں گے، مایوس ہوں گے، جن پر سیاہی طاری ہوگی، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو ان سے اللہ فرمائے گا اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا نوٹ کر لیں، اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم ایمان کے بعد کفر کرتے رہے؟ ایمان کے بعد کفر کیا ہے؟ گناہ تو ایک اور چیز ہے کہ انسان بھول چوک سے کرتا ہے، تو بہت سارے کام تو وہ ہیں کہ ہم بھول چوک سے کرتے ہی نہیں، ہم تو کرتے ہیں دیدہ دلیری سے۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو رشوت کے اندر جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں بھول چوک سے، بھئی انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جہنم۔ کتنے لوگ جو ہے وہ ایسے ہوں گے کہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ سود جو ہے وہ اس کو اللہ نے حرب من اللہ و رسول کہا ہے، ماں کے ساتھ زنا سے بدتر جو ہے وہ ایک عمل ہے یہ کہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں ہم۔ اچھا پھر یہ ہے کہ چلیں ایک آدمی جو ہے وہ اس کے اندر ملوث ہو گیا، لیکن یہاں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ سالہ سال بلکہ نسل در نسل جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ انسان ملوث ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے بڑی فکر پیدا کر دینے والی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، کیوں نہیں، جس نے بھی کوئی خطا کی اور اس خطا نے اس کا احاطہ کر لیا، اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، وہ آگ میں جانے والے اور ہمیشہ رہنے والے۔ کبھی تو چلیں ایک وہ گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، اصلاح کر لی بندے نے، ایک تو مسلسل ہی جو ہے وہ برائی ہے جس سے نکلنے کا اور داخل ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کب داخل ہوا کب نکلا۔ عام طور پر رشوت خور جو ہیں وہ ساری سروس رشوت لیتے ہیں، اور اسی طرح لوگ سود میں ملوث ہوتے ہیں، بزنس کرنے والے ملوث ہوتے ہیں، بزنس خود بھی کرتے ہیں، پھر اپنے بعد ان اولادوں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ کب نکلے اور کب داخل ہوئے کوئی کسی کو پتہ چلا کہ کب اس نے توبہ کی اور کب یہ پھر جو اس کے اندر جو ہے وہ چلا گیا؟ وہ توبہ اسی لیے نہیں کرتے نا کہ ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم اسے نکل لیں گے نہیں، لہذا جب نکلیں گے نہیں تو پھر توبہ کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ساری زندگی آدمی اسی میں ملوث ہے۔ تو ذرا نوٹ کریں کہ اگر اس نے خیرات کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، کوئی نیکی کرنی ہے، تو وہ کس پیسے سے کرنی ہے؟
وہ بھی اسی سے کرنی ہے نا، جو حرام کا مال ہے اسی سے کرنا ہے، اسی سے عمرہ کرنا ہے، اسی سے حج اس نے کرنا ہے، تو ایسا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ قبول بھی ہونا ہے۔ تو اس طرح بعض لوگ جو ہے وہ اگرچہ وہ مدرسوں کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہوتے ہیں، اور خیر خیرات کے کاموں کے اندر بھی وہ لگاتے ہیں، لیکن دوسری طرف صورتحال یہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ کفر تم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم نے تو نہ شکری کی نہ قدری کی، تمہیں تو توفیق ہوئی تھی ایمان کی، اور تم پھر جب وہ ایمان لانے کے بعد جب وہ کفر کرتے رہے۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے جو ہے وہ سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ تو یہاں فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اور آگے ان چہروں کی بات بھی آ جائے گی کہ میں نے تو وہ دونوں آپ کو رخ دکھا دیے، آگے ان کی ذکر بھی آ جائے گا کہ جو جن پر رونق ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہارے، یعنی آپ ذرا دیکھیں صبح سے شام تک ہر آدمی کتنا دوڑتا ہے، کتنا بھاگتا ہے، کتنی مشقت کرتا ہے۔ یہ اصل کے اندر چونکہ ہم وہ ہماری خواہشات جو ہے نا ان کے پیچھے بھاگتے مشقت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ مشقت محسوس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کبھی آپ اتنا وقت اتنا ٹائم جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے جو ہے وہ صرف کریں، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو جب وہ لگائیں، تو آپ کو تو ایسے لگے گا کہ میں تو سارا دن اسی کام میں لگا رہتا ہوں۔ آپ ذرا پورا دن دیکھیں نا کہ اپنی دنیا کی خواہشات کے لیے کتنا بیزی ہوتے ہیں۔ ہر بندہ دکان پر بھی ٹائم دے رہا ہے، بچوں کو سکول لینے بھی جا رہا ہے، چھوڑنے بھی جا رہا ہے، کوئی اور کسی کی فوتگی ہو گئی وہاں بھی جا رہا ہے، کسی کا ولیمہ ہو گیا وہاں بھی جا رہا ہے، کوئی مر گیا تو وہاں بھی جا رہا ہے، ہیں ماں بیمار ہو گئی اس کو اٹھا کر جب وہ اسپتال لے کر جا رہا ہے، باپ بیمار ہو گیا اس کو لے کر جا رہا ہے، کوئی دوست احباب ان کے سب معاملات بھی جب وہ کر رہا ہے، تو ذرا دیکھیں کتنی کھپت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت کے اندر جو وہ پیدا کیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آخرت کی کامیابی ہے تو مشقت اس کے لیے بھی کرنی پڑے گی، یہ تو نہیں ہے۔ کیا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت نہیں کی؟ پیٹ کے اوپر جو ہے وہ دو پتھر کیوں باندھے ہیں؟ کوئی بے ہنر آدمی نہیں تھے، یعنی ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو بے ہنر ہے، بے صلاحیت ہے، وہ سونے کو ہاتھ لگائے مٹی بن جاتا ہے۔ زمیندارہ کاشتکاری کرے گا فصل نہیں اگے گی، تو وہ تو چاہتا ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں، وسائل میرے پاس آ جائیں، مجھے دنیا میں کامیابی ملے، لیکن اس کے مقدروں میں کامیابی نہیں ہے، اللہ نے اس کا رزق تنگ کیا ہوا ہے۔ تو اب وہ بھی جو ہے وہ پتھر سمجھ لیں کہ پتھر باندھ کر زندگی گزار رہا ہے۔ ایک مثال ہے کہ وہ بھی بھوک کاٹ لیتا ہے، لیکن کیا وہ شوق سے بھوک کاٹتا ہے؟ شوق سے نہیں کاٹتا۔ جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹی ہے وہ مجبوری سے کاٹی ہے یا شوق سے کاٹی ہے؟ وہ تو شوق سے کاٹی ہے۔ شوق کا مطلب کیا ہے؟ شوق کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی دکان کو ٹائم کم دیں گے، اپنے کاروبار کو ٹائم کم دیں گے، آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم کم دیں گے، ان کی ضروریات جو ہے وہ محدود کریں گے، تو اب جو آپ کے پاس وقت بچے گا، کیونکہ یہ سارے وسائل آپ نے وقت کے ساتھ ہی حاصل کرنے ہیں نا، تو اب یہ جو وقت آپ کے پاس جو ہے وہ بچے گا، اس وقت کو آپ کہاں لگائیں گے؟ اس کو لگائیں گے وہاں آخرت کمانے کے لیے۔
پھر آپ کو ادھر بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ سورہ احزاب میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی نان نفقے کی بات کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اگر تم چاہو تو، ورنہ میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح گزارا کر لو، ٹھیک ہے نا۔ آپ ذرا سوچیں، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ کبھی ہم یہاں تک چلے جائیں گے کہ جی اپنی آخرت جو ہے یا اپنی ذمہ داری یا اپنے فرائض، یہ فرائض ہی ہیں اصل کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے تھے، جو ہمارے اوپر عائد ہو گئے۔ یہ توحید کو سر بلند کرنے کی جدوجہد ہے، یہ فرائض میں شامل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے یہاں تک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ فقر اختیاری تھا، وہ مجبوری کا فقر نہیں تھا، ورنہ کیا ہوتا؟ آپ کہتے کہ جی میں جا رہا ہوں شام کی طرف، جو وہ تجارت کا مال لے کر چلا جاتا ہوں، کوئی تجارت کرتا ہوں، کوئی کام کر لیتا ہوں۔ بھئی آپ تو مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ مٹی کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے، آپ اس مٹی کو ہاتھ لگا رہے ہیں جو خندق کھودتے وقت جو ہے وہ وہاں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے تو یہ وسائل نہیں آنے نا، اس سے تو فاقہ ہی اور بڑھنا ہے نا۔ تو اصل کے اندر جو ہے وہ یہ ہے وہ چیز کہ مشقت تو ہے، اگر آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو مشقت وہاں بھی ہے، اور اگر دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے تو مشقت یہاں بھی ہے۔ اور ہماری اکثریت جو ہے وہ دنیا کے اندر بھاگتے بھاگتے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ایک بس شیطان نے ایسا چکر لگایا ہوتا ہے کہ بس تھوڑی دیر کے بعد سیدھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد سیدھا ہے، اور وہ سیدھا نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ سیدھا تلاش کرتے کرتے قبر آگے آ جاتی ہے، دوڑتے دوڑتے کیا ہوتا ہے؟ موت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں تک پہنچ جاتا ہے آدمی، بس اسی طرح سمجھتے کہ ابھی میں نے فارغ ہو جانا ہے، ابھی میرے پاس ٹائم ہوگا، ابھی میرے فارغ ہو جانا ہے، ابھی ٹائم ہوگا، اور بس نکل جاتا ٹائم۔ تو فرمایا کہ یہ کن کی بات ہو رہی؟ عاملات ناصبہ، دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک ہار چکے، تو آگے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی حساب کتاب کے لیے۔ اور یہ جو بھاگ دوڑ تھی یہ ساری کدھر گئی؟ یہ نقصان میں گئی یا فائدے میں گئی؟ یہ نقصان میں گئی، اس لیے کہ اب اسی پر ہی حسرت ہوگی، جس طرح وہ قرآن کریم میں فرمایا نا کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اپنے ہی کام، اپنے ہی عمل دکھائے گا کہ افسوس کریں گے۔ اب ذرا دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک اچھے عام کام کرنے والا ہے، ایک برے کام کرنے والا ہے، تو آخرت کے اندر اچھے کام کرنے والے کو اطمینان ہوگا کہ شکر ہے میں نے مسجد بنائی، تو جس نے سینما بنایا تھا وہ بھی تو وہاں ہوگا نا۔ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر جس نے مسجد بنائی تھی وہ اس نے بھوک کاٹی ہو، کیونکہ مسجد سے اسے آپ کو انکم تو نہیں آنی، لیکن جس نے سینما بنایا ہے اس کو تو آنی ہے وہاں سے انکم، تو اچھی زندگی اس نے گزاری ہو۔ لیکن اب چلا گیا آخرت میں، اور آخرت کے اندر اپنے عمل پر خوشی کس کو ہو رہی ہے؟ جس نے خیر کے کام کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت، صلاحیتیں، وسائل لگائے، اور افسوس کس کو ہو رہا ہے؟ اس کو جس نے غلط جو ہے وہ جگہ اپنے وسائل لگائے، وقت لگایا، صلاحیتیں لگائیں۔ مال کا بھی تو حساب ہونا ہے، وقت کا بھی حساب ہونا ہے، یہ تو سارا ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ عاملات ناصبہ، بھاگ بھاگ کے تھک چکے ہوں گے، اور اب
اب منہ کالے منہوں کے ساتھ کھڑے ہوئے کہاں؟ اللہ کے سامنے. تسلا نارن حامیہ، اور پھر اگلی بات کیا ہے؟ دھکیل دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے، داخل ہوں گے کہاں؟ آگ کے اندر، دہکتی ہوئی آگ کے اندر. تسقا من عین آنیہ، اور وہ پلائے جائیں گے وہاں ایک ابلتے چشمے سے پانی. یعنی وہاں جو پانی ان کو ظاہر ہے اتنی، نوٹ کر لیں یہ بات کہ انسان تکلیف تو برداشت کرے گا برابر، لیکن مرے گا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جسم اس کا سلامت رہے گا، کیونکہ مرنے کے بعد تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے نا. تو تکلیف کا احساس تو اسے جو ہے وہ برابر ہوگا. تو اسے پیاس لگے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ پانی پلایا جائے گا، اور وہ پانی کیا ہوگا؟ ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی، پیپ ملا پانی. قرآن حکیم کے اندر کئی جگہ یہ مضمون جو ہے وہ آیا نا کہ پیپ ملا پانی. وہ جو جہنم کے زخمی ہیں ان کا پیشاب، ان کا زخم، پیپ، ٹھیک ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں گندگی ہوگی، وہ بتاؤ، وہ جس طرح گندا نالا چل رہا ہے تو وہاں سے وہ ہوگا، اور وہ بھی ابل رہا ہوگا. یہ مضمون بھی جو ہے نا، یہ سورہ دخان کی 43 سے 49 نمبر آیت جو ہے، وہاں یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا جو شجر ہے. زقوم عام طور پر ہمارے جو تھور کہتے ہیں نا اس کو، وہ شاید اس سے مشابہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تھور نہیں ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا بلا ہوگی، لیکن یہ ہے کہ دنیا کے اندر جس چیز سے ایک تشبیہ دے کر اللہ نے سمجھا دیا وہ کیا ہے؟ تھور کا پودا. تو فرمایا کہ ان شجرۃ الزقوم، بے شک یہ زقوم کا جو شجر یا پودا ہے، طعام الاثیم، یہ کھانا ہوگا گناہ گاروں کا جہنم میں. کل مہلی، اور یہ جب کھائیں گے تو پیٹ کے اندر کیا محسوس کریں گے؟ جیسے پگھلا ہوا تانبا. کل مہلی یغلی فی البطون، اس طرح ابلتا پھرے گا. یہ تانبا آپ دیکھیں نا، ہم نے تو تانبے کو پانی کی شکل میں نہیں دیکھا، لیکن پانی بن جاتا ہے. جس طرح سونا بھی پانی بن جاتا ہے، لوہا بھی پانی بن جاتا ہے. جب بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو اتنا گرم ہوگا، اس طرح ہوگا، اتنی گرمی ہوگی کہ تانبے کو پانی بنا دے. اور پھر اگر اس کو پی لیں گے تو وہ پیٹ میں ابلتا پھرے گا. کل غلی الحمیم، اور جیسے تم نے دیکھا ہے پانی کو کھولتے ہوئے، جس طرح کسی برتن کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہ کیفیت وہ اندر جا کر جو ہے وہ کرے گا. تو پھر اس سے آگے مضمون سورہ دخان کے اندر اللہ نے فرمایا کہ پھر ان کو زنجیریں پہنا کر جو وہ کھینچا جائے گا، اور ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ گرم پانی، ایک تو پلایا ہے، پیا ہے، ایک سروں کے اوپر ڈالا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ذق لے مزے، چکھو، جیسے ہم کہتے ہیں چکھو، لو مزے. انک انت العزیز الکریم، بے شک دنیا کے اندر تو بڑا نازم و کیا کہتے ہیں، ناز و نعمتوں کے اندر رہا تھا نا. بڑا تو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ بھئی کو بڑا تو عزت والا ہے. لیکن عزت والا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن عمل کیا تھے؟ عمل تو تجھے لے آئے تمہاری جہنم کے اندر. تو اب یہ مزے لو. پھر یہ ہے اصل کے اندر جو بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تسقا من عین آنیہ، تو پلایا جائے گا ان کو پانی ایک ابلتے چشمے سے،
لیس لہم طعام الا من ضریع، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا مگر خاردار جھاڑی، وہی تھور کا جو درخت ہے، یا اس سے ملتے جلتے کوئی اور چیزیں ہوں گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ اسے تو اس کو کوئی صحت، کھانا کیوں کھاتا ہے انسان؟ صحت کو بہتر بنانے کے، نہ اس کو جسم کو کوئی توانا کرے، اور نہ اس کی بھوک ہی مٹائے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ چلیں کھا لیا، بھوسا ہی کھا لیا کسی جانور نے تو اس کا بھوک تو ختم ہو گئی نا۔ وجوہ یومئذ نائمہ، اور کچھ چہرے جو ہے وہ تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں ان سے ظاہر ہو رہی ہوں گی نعمتیں، لسعیہا راضیہ، وہ اپنی صحیح دوڑ بھاگ کے اوپر جو ہے وہ بڑے راضی ہوں گے۔ ذرا کبھی سوچیں، انسان ایک کام خود ہی کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے کیے پر افسوس کرنا پڑ جاتا ہے۔ یعنی بڑے اعتماد سے، بڑے یقین سے، آپ نے بڑی کوشش سے بھاگ دوڑ کے ایک چیز حاصل کی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد آپ خود ماتھے پہ جو ہے وہ ہاتھ مار رہے ہیں، یہ میں نے کیا کر لیا۔ تو فرمایا کہ دوسری طرف کیا ہے کہ شیطان ادھر سے بھی آتا تھا، ادھر سے بھی آتا تھا، کہ سارا ہیضہ تجھے ہی آخرت کا ہو گیا، باقی دنیا کدھر جائے گی۔ وہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ چین کی اتنی بڑی تعداد کدھر جائے گی، اگر وہ برداشت کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے۔ تو لوگ تو اس طرح کہتے ہیں، لیکن وہاں ان کو اپنی بھاگ دوڑ پر افسوس ہوگا۔ جو جہنم میں جائیں گے اور جو جنت میں جائیں گے، ان کو یاد تو آئے گا کہ شیطان ادھر سے بھی آتا تھا، ادھر سے بھی آتا تھا، شکر ہے ہم شیطان کے پیچھے نہیں لگے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی بھاگ دوڑ سے مطمئن، فی جنت عالیہ، اور وہ داخل ہو جائیں گے بلند بہشتوں میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، بہت اچھا ماحول۔ یہاں دنیا کے اندر بعض اوقات آپ محلے میں رہ رہے ہیں، لیکن محلے کا ماحول آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ اب کدھر بندہ کہتا ہے جی ہر روز ہم گھر بیچ کر کدھر جائیں، ہمارا تو یہاں گھر ہے، تو اب رہیں گے، یا رہنا ہی پڑتا ہے معاشرے کے ساتھ۔ ایک بہترین ماحول ان کو جو ہے وہ وہاں ملے گا، اپنی جو ان کی طبیعت اور ان کی پسند کے مطابق ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، اور ان جنتوں کے اندر جو ہے وہ چشمے جاری ہوں گے۔ یہ لفظ عین ہے، لیکن یہ جنس کے طور پر جو ہے وہ آیا ہے۔ یعنی یہ جس طرح کسی چیز کی جو ہے وہ ایک جنس ہوتی ہے نا، اس طرح۔ جیسے ہم بعض اوقات ایک آدمی کو بھی کہہ دیتے ہیں انسان، لیکن انسان پوری بنی آدم کو بھی کہہ دیتے ہیں نا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ وہاں چشمے جاری ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ تخت ہوں گے بڑے اونچے اونچے۔ تخت سے مراد جس طرح آج کل تو خیر ابھی وہ چیزیں پیچھے چلی گئی، اس دور میں تختوں کے اوپر بادشاہ بیٹھتے تھے، امیر لوگوں نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا وہ غالباً چوپالیں کہتے تھے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی اس طرح کا پچھلا نقشہ آپ کے سامنے ہو تو وہ ڈیرے داری کے اندر جو ہے وہ جس طرح ہیں اس طرح۔ تو فرمایا کہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور برتن ہوں گے، جام ہوں گے بڑے ہی کرینے کے ساتھ جو ہے نا وہ رکھے ہوئے۔ اصل کے اندر یہ آپ کبھی اس کی بات کے اوپر جو ہے وہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کھانا اچھا بھی پکا ہوا ہو، لیکن وہ آپ کو سرو کرنے والا جو ہے وہ اس کا لباس اچھا نہیں ہے، برتن کو اچھے نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ اچھی نہیں ہے، تو بندہ اچھا نہیں لگتا۔ اچھے برتن ہوں اور اچھا ماحول ہو تو پیچھے پتہ نہیں کھانا کیسا انہوں نے پکایا ہو یا کس ماحول میں پکایا ہو، لیکن آپ کے سامنے اچھا آیا تو آپ خوش ہیں۔
تو اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں نا انسان کے اوپر. تو بہترین اصل میں آپ یہ نوٹ کریں، یہ بات جو بتائی جا رہی ہے، جس ماحول میں عرب تھے تو وہاں تو اتنی زیادہ آسائشیں نہیں تھی نا. تو ایسے ہی جو ہے وہ ہم نے پڑھتے ہیں کہ جی وہاں گھنی چھاؤں ہوگی. تو آدمی سوچتا ہے چھاؤں کی کیا ضرورت ہے، ایئر کنڈیشن کمرے ہونے چاہیے. ابھی اگر ہم آپ کے ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں تو آپ تو نہیں چھاؤں تلاش کرتے. اصل کے اندر ایئر کنڈیشن اس وقت تھے نہیں. بات ان کو سمجھانی تھی. اور وہاں کیا تھا، کہیں کچھ کھجوریں، کوئی 2-4 درخت اکٹھے کھڑے ہیں، کوئی جھنڈ سا بنا ہوا ہے، تو وہاں کوئی چھاں بنی، سایہ بنا ہوا ہے. اسی میں انہوں نے نیچے اپنی کوئی دری پھینکی ہوئی ہے، کوئی چٹائی پھینکی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی غلام، کوئی نوکر. غلام اور نوکر کا بھی تھوڑا ہی فرق ہوتا تھا نا وہاں. آقا اور غلام کے کوئی اتنا لباس کے اندر یا اتنا زیادہ فرق نہیں تھا. وہ جی پانی لے کر آ رہا ہے، چائے لے کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ایک آدمی وہ ہے کہ جسے خود چائے پینے کے لیے گھر جانا پڑتا ہے، اور ایک کا غلام لے کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہی چودراہٹ ہے نا. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ برتن جو ہے، پینے کے برتن جو ہیں، کھانے کے برتن جو ہیں، وہ بڑے کرینے کے ساتھ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً، اور قالین بچھے ہوئے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً، یہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، یہ بات جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آئے گی. کچھ سال پہلے جب ابھی ہمارے بجلی نہیں تھی تو یہ عرب جیسا ہی ماحول ہوتا تھا. کہاں آپ دوپہر کا وقت کہاں گزارتے تھے؟ کسی درخت کے نیچے. تو اب درخت کے نیچے دوستوں نے بیٹھنا تو کہاں بیٹھیں گے آپ؟ کوئی چٹائی بچھا کر، ٹھیک ہے نا، وہاں بیٹھیں گے. اور اگر آپ کی کوئی اچھی حیثیت ہے تو آپ کسی لڑکے کو یہ کہیں گے، جاؤ یار ہمارے گھر سے چائے بنوا کر لاؤ، جاؤ ہمارے گھر سے جاؤ پانی لے کر آؤ. اور ہر ایک نہیں اپنے گھر بھیج سکتا، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ایسا ہوتا تھا نا. اور پھر چودھری بھی وہی بنتا تھا جس کے گھر سے آ سکتا تھا. اس کی اپنے گھر میں جب وہ چلتی تھی تو آ جاتا تھا، یا اسی کے گھر میں یہ گنجائش تھی، دوسرے کے نہیں تھی. تو یہ اس ماحول میں سمجھایا جا رہا ہے کہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً، اور گدے جو ہیں وہ فولڈ نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا، بچھے ہوئے ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے. یہ شاید بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو. کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں لوگ شادی کرتے تھے نا تو وہ کیا کہتے تھے، جب یہ تعلیم وغیرہ اتنی نہیں عام ہوتی تھی، تو کسی نے شادی کرنی ہے نا تو کہتے تھے جی اچھا آپ کی ڈیمانڈ کیا، لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یار چارپائی جو ہے وہ ہمیں بچھا کر دے دے. پنجابی میں کہتے ہیں منجا ڈا کے دے دے، اور بسترا بچھا کے دے دے، اپنے شوہر کو بچھا دے، ساس سسر کو بچھا دے، کھانا دے دے بنا کے، ٹھیک ہے نا. بس یہ مطلب یہ ہے کہ ایسی لڑکی چاہیے ہمیں. تو اب اس طرح کی بھی صورتحال ہو جاتی ہے نا. ایک آدمی جو ہے اس سے میں نے، دیر کی بات ہے، اس سے کوئی بات میں نے پوچھی کسی حوالے سے، تو اس نے کہا کہ شادی کیا ہے، منجا ڈا کے دینا پیندا ہے، بسترا بچھا کے دینا پیندا ہے. یعنی کہنے دینا سی، بیوی نے دینا سی نا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے منجا ڈا کے دینا پیندا ہے، بسترا بچھا کے دینا پیندا ہے. روٹی کھانی ہوئے تے اگ ڈا کے، اگ ڈانی پیندی ہے، بالنی پیندی ہے، پھر روٹی لبدی ہے. سمجھ گیا نا. اب دیکھیں یہ اس ماحول میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب تو وہ کہے گی کہ پیزا پکا کے کھا لو ٹھیک ہے نا. تو وہاں جنت کی جو اصل نعمتیں ہیں نا ان کا ہمیں شعور آ ہی نہیں سکتا.
ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے عادت تو لعبادی الصالحین، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ظاہر ہے وہ بہت اونچی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں جب سمجھانا ہے تو کہاں سمجھانا ہے؟ جو چیزیں ہمارے پاس یہاں ہیں انہی سے ہمیں ایک شعور جو ہے وہ دیا جائے گا. تو وہ عربوں کو اس وقت جو ہے وہ یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں اس ماحول میں. تو وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، بسترے بچھانے نہیں پڑیں گے، گدے بچھے ہوئے ملیں گے، بس تو ہم نے صرف لیٹنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور لیٹو اور اٹھ جاؤ تو وہ اس کو سنبھالنے والا جو ہے وہ کوئی آ جائے گا، فرشتہ سنبھال لے گا تمہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ اب اس کو سنبھالو بھی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب دیکھیں دو نقشے بتائے ہیں، ایک جہنم کا اور ایک جنت کا. دو نقشے آ گئے نا سامنے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں جہنم میں جاتے ہو؟ ذرا غور کرو. معرفت رب اس سے کیوں محروم رہتے ہو جبکہ معرفت رب کا اتنا سامان اللہ نے مہیا کیا ہوا ہے؟ وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ ایک ہے کاریگر کو آپ شکل سے پہچانتے ہیں، اور ایک کیا ہے اس کے ہنر سے پہچانتے ہیں. تو اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کا ہنر ہے، یہ سب کاراگری ہے. وہ جیسے سورہ حمیم سجدہ میں فرمایا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. تو اب یہ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اونٹ جو ہے ان کی تخلیق جو ہے وہ کیسے کی گئی؟ اب دیکھیں کبھی آپ غور کریں نا، آپ اپنے بارے میں انسان کے بارے میں کوئی سجیشن دیں کہ جی آنکھیں اس جگہ نہیں لگتی تو اس جگہ زیادہ سیوٹیبل جگہ تھی، یہاں نہیں لگتی متھے کے اوپر لگ جاتی نا، ناک یہاں نہ لگتا، منہ یہاں نہ لگتا، اور میرے وہ پیشاب والی جگہ یہاں نہ ہوتی. آپ دیکھیں سب سے زیادہ نازک جگہ کون سی ہوتی ہے؟ خطر شرمگاہ ہوتی ہے نا. کتنی سیف جگہ کے اوپر اللہ نے لگائی ہے. یہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا اگر تھوڑا بہت اس کا ارادہ نہ ہو تو. ٹھیک ہے نا؟ یا پھر وہ کوئی زیادہ ہو جائے. ایک آدمی ایک عورت مرد کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ وہ کوئی متھے کے اوپر تو نہیں لگائی ہوئی اللہ نے. ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز جب آپ دیکھیں گے تو بہت سیف، اس سے بہتر آپ سجیسٹ کر ہی نہیں سکتے کہ یہ اس جگہ پر جو ہے وہ اگر اللہ لگا دیتا نا تو یہ زیادہ بہتر. تو اسی طرح دیکھیں عرب کا ماحول ہے، وہاں دیکھیں آج کی طرح نہ سڑکیں ہیں نہ آج کے وسائل ہیں، اور یہ ضرورت انسان کی ہمیشہ سے رہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس نے جانا ہے تو کچھ سامان بھی لے کر جانا ہے، کوئی تجارت کرنی ہے تب بھی، ویسے بھی اگر سفر کرنا ہے تو خود بھی سواری چاہیے. اس زمانے کے اعتبار سے بہترین سواری اونٹ تھی جس کے پاؤں اللہ نے چوڑے بنا دی، ورنہ گھوڑا نہیں تھا، گدھا نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاؤں جو ہے نا وہ زمین میں دھنس جاتے تھے. یہ ریگستان کے اندر. پھر یہ ہے کہ کئی دیر جو ہے وہ اسے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پانی اس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے تخلیق کیے گئے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اس کو بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو نصب کیا گیا، کیسے جمایا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ،
اور کیا یہ زمین کی طرف جو ہے وہ نہیں دیکھتے کہ کیسے جو ہے وہ بچھائی گئی ہے؟ اس پر غور کریں. میں وہ اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن اب آپ ذرا غور کریں. 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے اس کی بھرتی ڈالنی ہو تو بندے کو پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آج کل ہم جب تعمیر کرتے ہیں تو بھرتی ڈالتے ہیں نا, تو اس سے بھی آدمی کہتا ہے جی کتنی تو بھرتی پہ لگ جائے گا. تو یہ بھرتی کہاں سے آ گئی ہے؟ پھر یہ جو پہاڑ ہیں, یہ اگر آج بھی آپ بڑے سے بڑے مشینری جو ہے جو انسان نے ایجاد کر لیا اس کے ذریعے سے چاہیں کہ پہاڑ بنا لیں تو یہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر دیکھیں یہ اب جو بارشیں ہو رہی ہیں اس پہ تو آپ نے دیکھا کیسے پتھر نیچے آ رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے آ رہے ہیں. ہمارے پاس موبائل نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, اس کے باوجود آپ دیکھیں زمین کتنا عرصہ پہلے بنی ہے, بارشیں ہو رہی ہیں. پہلے بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھی. یہ آہستہ آہستہ ماحول بنا ہے نا انسانوں کے رہنے کا. تو اس وقت سے یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ کھر کے نیچے آ گئے سمجھ لیں. تو ابھی بھی یہ جو ہے نا وہ اگر آپ اس کو وہ پانی کا ریلا دیکھیں تو آپ سمجھیں شاید آپ پہاڑ ختم ہو جائیں گے. تو وہاں جا کر دیکھیں تو آپ کہیں گے پہاڑ تو اتھے ہی ہے. تو فرمایا کہ فذکر, اے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھا دیں, سمجھاتے رہیں, بلکہ فذکر نصیحت کرتے رہیں. انما انت مذکر. اب یہ مکہ کے اندر نازل ہو رہی ہے. مکہ میں ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں وحی کے نزول کا شروع ہوا ہے. وحی کو نازل ہوتے ہوئے 2-3 سال ہو گئے ہیں نا. تو کوئی زور زبردستی تو کسی کے ساتھ ہو نہیں سکتی. کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھاتے رہیں. فذکر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیں. انما انت مذکر, اس لیے کہ آپ تو سمجھانے والے ہی ہیں نا. آپ سمجھانے والے ہیں. یہ بات جو ہے وہ سورہ اعلیٰ کے اندر بھی تو آئی ہے نا, کہ وہاں فرمایا 9 نمبر آیت سورہ اعلیٰ کی, فذکر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے چلے جائیں. ان نفعت الذکریٰ, بے شک نصیحت نفع بخشی ہوتی ہے. دوسرے کو نفع نہیں ہوگا, تمہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی نصیحت کا نقصان نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیں. آپ جو ہے وہ اللہ کی طرف بلائیں, قرآن کی دعوت دیں, کوئی کسی کو فائدہ ہونا ہو آپ کو ضرور ہو جائے گا, بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ آپ کوشش کرتے رہیں. تو فرمایا فذکر انما انت مذکر, بے شک آپ تو جو ہے وہ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہے. یعنی آپ کو ان کے ساتھ کوئی زبردستی تو کریں گے نہیں. کوئی جس طرح ڈنڈا لے کر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس طرح کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ الا من تولی و کفر, نصیحت فائدہ دے جائے گی, لیکن الا من تولی و کفر, مگر وہ جس نے منہ ہی موڑ لیا, تولا منہ پھیر لیا, اور ناشکری کی. کس چیز کی ناشکری کی؟ کہ اس کو کوئی قرآن سنا رہا تھا, اس کو کوئی نصیحت کی بات سنا رہا تھا, اس کو کوئی آخرت کی بہتری کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر رہا تھا, لیکن اس نے کیا کیا؟ منہ پھیرا, ناشکری کی, چلا گیا. ٹھیک ہے نا. یہ بات کہی جا رہی ہے. اب جو سنے گا ہی نہیں تو اس کو تو پھر فائدہ نہیں دے گی نا نصیحت. باقی جو سنے گا اور جس کے اندر یہ جذبہ شکر موجود ہے اس کو تو فائدہ ہوگا. الا من تولی و کفر, سوائے اس کے کہ جس نے منہ پھیر لیا, ناشکری کی, وہ تو یقیناً محروم رہے گا. وہ بد نصیب بدبخت جو ہے وہ تو یقیناً اتنی بڑی خیر کی تحریک جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے ہیں اس سے بھی محروم رہے گا, اور آج بھی محروم ہی رہے گا.
اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا پھر فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اس کو عذاب دے گا بہت بڑا۔ اس منہ پھیرنے، اس قرآن سے بھاگنے اور جو ہے وہ اس کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ اسے عذاب دے گا بہت بڑا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ پیچھے فرمایا نا کہ لست علیہم بمسیطر، تو آپ کو دروغہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا الینا ایابہم، انہوں نے ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے، وہ ہماری طرف ہی جو ہے وہ آئیں گے، کہیں نہیں جائیں گے، کدھر نہیں جا سکتے۔ ثم انا الینا حسابہم، پھر ان سے حساب ہم نے لینا ہے، آپ نے حساب نہیں لینا۔ لہذا آپ کیا کریں؟ فذکر، نصیحت کرتے چلے جائیں، دعوت کا کام کرتے چلے جائیں۔ یعنی دیکھیں، جب آپ کے پاس قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ سمجھاتے چلے جائیں۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے چلے گئے۔ البتہ قوت آئے گی تو پھر اگلی بات ہے کہ برائی کو طاقت سے روکو، ٹھیک ہے، پھر وہ بات اگلی ہے۔ لیکن یہاں جس ماحول میں بات ہو رہی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی قوت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے آپ کے پاس قوت نہیں ہے اور آپ اس کی پریشانی بھی نہ کریں کہ میرے پاس قوت نہیں ہے، کیونکہ آپ لست علیہم بمسیطر، انہوں نے ہمارے پاس ہی آ جانا ہے، حساب ہم نے ان سے جو وہ لے لینا ہے۔ تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہم سے آسان حساب لینا۔ تو اللہ ہم سب سے آسان حساب لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔